بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ڈیلی تعلیم چینل کو دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے صحابہ پر۔ عرب میں ایک مشہور پہلوان تھا جس کا نام رکانہ تھا۔ وہ بڑے بڑے زبردست مقابلے کیا کرتا تھا اور بہت ہی مشہور پہلوان تھا۔ اس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ وہ ایک آدمی 1000 آدمیوں سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ وہ بہت قوی اور طاقتور انسان تھا۔ اس کے بدن کے وزن کی کیفیت یہ تھی کہ اگر اونٹ ذبح کر کے اس کی کھال بچھا دی جاتی تو رکانہ اس پر بیٹھتے اور عرب کے نوجوان اس کھال کو کھینچتے تو وہ کھال ٹوٹ جاتی یا پھٹ جاتی، مگر وہ حصہ جنبش بھی نہیں کرتا تھا جس پر رکانہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور فرمایا، اے رکانہ، آخرت آنے والی ہے، کیوں اپنی عمر ضائع کر رہے ہو؟ اسلام قبول کر لو اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا، اے محمد، میں نہ تو کوئی عالم ہوں، نہ ہی کوئی فقیہ ہوں، نہ ہی کوئی میں اتنا سمجھدار انسان ہوں، میں تو ایک پہلوان ہوں اور بس پہلوانی جانتا ہوں۔ آپ ایسا کریں، مجھ سے کشتی لڑ لیں، اگر آپ نے مجھے ہرا دیا تو میں آپ کا دین قبول کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ، کشتی کر لیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ وہ لنگوٹ کس کر آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آستینیں چڑھا کر میدان میں کشتی کے لیے آ گئے۔ ایک دو داؤ پیچ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اس کو ایک ہاتھ سے اس طرح اٹھایا جیسے کوئی چڑیا کو اٹھاتا ہے، اور اسے آہستہ سے زمین پر رکھ کر اس کی چھاتی پر بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکانہ، اب کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے تمہیں ہرا دیا، مگر رکانہ کو یقین نہیں آیا کہ میں ہار چکا ہوں، کیونکہ کسی نے آج تک اس کو بچھاڑا ہی نہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وزنی لاش کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر نچایا اور آہستہ سے زمین پر رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ میں آج تک ہارا ہی نہیں ہوں، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ آپ نے مجھے ہرا دیا ہے۔ آپ اس طرح کریں، ایک مرتبہ مجھ سے دوبارہ کشتی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ، دوبارہ کشتی کر لیتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک دو داؤ پیچ کے بعد اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو اٹھایا اور نچایا اور زمین پر رکھ دیا۔ پھر فرمایا، اب بتاؤ، یہی شرط تو ٹھہری تھی کہ اگر تم ہار گئے تو اسلام قبول کر لو گے۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کے بدن کی قوت تو ہے ہی نہیں کہ میری لاش کو چڑیا کی طرح آپ نے اٹھا کر نچا دیا۔ مجھے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے ہرایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس اندر والی چیز کی ہی تو دعوت دے رہا ہوں، میں کون سی بدن کی دعوت دے رہا ہوں۔ چنانچہ رکانہ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام میں پختہ ہو گئے، اور اسلام کے لیے انہوں نے بڑے بڑے کام بھی کیے۔ ایک مرتبہ بہت سے چور آئے اور رات کو بہت سے اونٹ اور بیت المال سے مال چرا کر چلتے بنے۔
صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ان کے پیچھے دوڑو۔ تو رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تنہا ہی کافی ہوں۔ چور رات میں ہی نکل کھڑے ہوئے تھے اور تیزی سے بھاگے جا رہے تھے۔ اب معلوم نہیں وہ کتنے دور جا چکے تھے تو رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ پڑے اور راستہ میں ان کو پکڑ لیا اور ان سے سامان اور اونٹ لے کر واپس ان کو لے آئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چوروں کو سزائیں بھی دیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے دل میں حق آ جاتا ہے، اگر تعصب نہ ہو اور واقعی حق طلبی ہے تو حق ضرور کھل ہی جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درد غم تھا کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی اللہ کا بندہ بغیر اسلام کے، بغیر کلمہ کے دنیا سے نہ چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے، بڑے بڑے سرداروں کے سامنے، بڑے بڑے لوگوں کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلوان کے سامنے بھی دین اسلام کو پیش کیا، اور اس نے آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی کا مطالبہ بھی رکھا، لیکن آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس سے کشتی لڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا اور کامیاب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشی ہوتی تھی کہ کوئی بندہ جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو پڑھنے والا بن جائے۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری روزانہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔